السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ نے کہا ہے کہ محکمے میں کرپشن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے۔ سندھ سروسز اسپتال صحت کی دیکھ بھال کی عدم فراہمی کا مرکز اور کرپشن کرنے والوں کے لیے جنت بن گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی معائنہ ٹیم بھی قومی خزانہ لوٹنے والوں سے ملی ہوئی ہے۔ سول اسپتال کراچی کرپٹ انتظامیہ کی بنا پر بد انتظامی اور بدعنوانی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی حقائق پر مبنی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن ناظرین نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے گزشتہ روز جناح اسپتال کراچی میں گائنی ڈپارٹمنٹ کے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ایک سینئر صحافی کی جانب سے جناح اسپتال میں کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انتہائی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ واقعے کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس سارے منظر کو براہ راست جاننے کے لیے پہلے آپ ہماری اسکرین پر یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ صحت جو ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے۔ ابھی سول ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ نے ایمرجنسی کا افتتاح کیا، جنہاں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائبر نائٹ میں یا گائنی وارڈ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن جو نچلا عملہ ہے اس کی کرپشن پر جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف انکوائریز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اگر انکوائریز ہوتی بھی ہیں تو دبا دیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے یہاں پر جس نے 2011 سے وہ کانٹریکٹ لے رہا تھا، اپنے بھائی کو کانٹریکٹ دلوا رہا تھا، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے تو اس پر محکمہ صحت کارروائی کیوں نہیں کرتا ہے؟ سیکرٹری صحت سے میں نے بالمشافہ ملاقات کر کے ان کو بتایا، لیکن اب تک تاحال کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اس کے خلاف۔ دیکھیں ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو کہوں گی کہ وہ آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں۔ ایسا ہے میڈم، جیسے ہی یہ چیز رپورٹ کی گئی میڈیا میں تو انسٹنٹلی ہم نے اس کمپیوٹر آپریٹر کو ڈائریکٹر آفس سے اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا۔ وی ٹرانسفرڈ ہم سم ویئر ایلس، اور ہم نے ایک تشکیل دی ہے انکوائری کمیٹی جس کو ہمارے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر یحییٰ اور ڈاکٹر جہان عالم، دو پروفیسر لیڈ کر رہے ہیں۔ 2 سٹنگس ہو چکی ہیں۔ ود ان 1 week we will finalize the inquiry report, we will submit to our madam and they will take appropriate action۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، ورنہ گزشتہ 16-17 کے دوران حکومت سندھ کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ بڑی سے بڑی کرپشن کی خبر کو دریا برد کرنا ایک معمول تھا، اور صحت کے شعبے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ ایک اخبار میں کسی بھی کرپشن کی خبر شائع ہوتے ہی دوسرے روز تحقیقاتی کمیٹی بن جاتی اور ناانصافی پر مبنی فیصلے کے ساتھ ہی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے جو کچھ اس تحقیقات کے پیچھے ہوتا رہا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال قومی معیشت کی بدترین صورتحال میں قومی احتساب بیورو نیب کے اس حوالے سے ٹھوس فیصلے اور فعال کردار قومی سلامتی کے لیے نیک شگون ہے۔ اور گزشتہ دنوں جناح اسپتال کراچی میں لیبر روم سے باہر بچے کی پیدائش پر 3 رکنی محکمہ جاتی تحقیقاتی کمیٹی کی مثبت رپورٹ وفاق کے احکامات کے اثرات کا مثبت ثبوت ہے۔ تاہم عثمان گجر اور ایک زرعی کمپنی کا ادویہ کی سپلائی کا معاملہ ہائی پروفائل کیسز ہیں، جس میں اب تک صرف محکمہ جاتی تحقیقات عثمان گجر کے خلاف ہو رہی ہے، جس میں تحقیقات کے بنیادی قاعدے کے مطابق نہ اسے معطل کیا گیا ہے اور نہ ہی سرکاری ملازم ہوتے ہوئے ایک کے بجائے اس کی کئی تجارتی کمپنیوں کی سپلائی کو نہ صرف روک دینا قانون، انصاف اور شفاف تحقیقات کے لیے ضروری ہے، بلکہ زرعی اشیاء کی کمپنی کی جانب سے کوٹیشن کے ذریعے اس کمپنی کو کروڑوں روپے کے اب بھی آرڈر دینے کا مطلب ہسپتال کے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو مذکورہ غیر قانونی کمپنیوں کو در پردہ خاموشی سے سپورٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ جو کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں، ان پر مافیا کا کافی دباؤ بھی بتایا جا رہا ہے۔
انہیں چاہیے کہ وہ 2011 سے اب تک ان کمپنیوں کے کاروبار کا فارنزک آڈٹ بھی ضرور کرائیں، جس سے قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کی ریکوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں سندھ سروسز اسپتال کراچی اور ڈی جی ہیلتھ آفس حیدرآباد کرپٹ مافیا کی جنت بنے ہوئے ہیں۔ کرپشن کے سنگین الزام میں ہٹائے جانے والے ریحان اقبال بلوچ کی بچھائی ہوئی کرپشن کی بارودی سرنگیں سست رو کارروائی کے باعث اب تک ڈیفیوز نہیں ہو سکی ہیں، جس کا مزید مستند ثبوت ڈی جی آڈٹ سندھ کی یہ دھماکہ خیز رپورٹ۔ پہلے اس رپورٹ کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، جس کا عنوان ہے سروسز اسپتال کراچی میں صحت کی دیکھ بھال کی مناسب سہولت کی عدم فراہمی۔ ناظرین کرام، اس سے قبل بھی ہم آپ کو اور ارباب اختیار کو اپنے اس پروگرام کی وساطت سے میڈیکل آکسیجن گیس کے 30 لاکھ روپے کے استعمال پر بلز کو بوگس قرار دیا جانا، جس سے ثابت ہو گیا کہ اس سے قبل 1,18,00,000 روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس کا بوگس بل اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ سے مبینہ ملی بھگت اور رشوت کے ذریعے منظور کروایا گیا، اور اس کے علاوہ ڈی جی آڈٹ سندھ کی گزشتہ ایک اور آڈٹ رپورٹ لوکل پرچیز ادویہ کے حوالے سے 1,46,62,000 روپے کی ریکوری رقم کو جلد از جلد خزانے میں جمع کرانے کا حکم سرکاری ریکارڈ پر موجود ہے، اور یہ فعل مجرمانہ ہسپتال کے موجودہ خلاف قانون اکاؤنٹنٹ، جن کی ملازمت فیک اسناد اور مبینہ طور پر ترقی سلیم بجاری کے شاہانہ فرمان امروز کا شاخسانہ اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کے علاوہ ترقی کے قواعد و ضوابط کو بائی پاس کرنے کا سنگین نتیجہ ہے۔ اس کھیل کے مبینہ مرکزی کردار ریحان اقبال بلوچ، مولا بخش شیخ، ریاض احمد روک ہیں، اور یہ بھی وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے محکمہ صحت سندھ میں ان کا ماضی میں یہ دعویٰ رہا ہے کہ مولا بخش شیخ سے ان کی سیٹنگ ہے، پھر بعد میں وہ فہیم چاچڑ کی سرپرستی کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن ان کے اس دعوے کے برعکس ان کے خلاف فہیم چاچڑ کے حکم پر ہی سروسز اسپتال کے سابق ایم ایس ڈاکٹر سید محمد خالد نے محکمہ جاتی تحقیقات کروائی، جو نرسوں سے رشوت لینے کے سنگین الزام پر مبنی تھی۔ رپورٹ میں الزام کی تصدیق ہو گئی، لیکن ڈاکٹر سید محمد خالد نے مذکورہ تحقیقاتی رپورٹ قانون اور قاعدے کے مطابق ارباب اختیار کو ارسال نہیں کی۔ اب وہاب اللہ یوسفانی قریبی حلقوں کو سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کا نام استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انہیں پیجو صاحب کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، لیکن کم از کم ایل ڈی این ان کے اس دعوے کو اس لیے تسلیم نہیں کرتا ہے کہ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو نے وہاب اللہ یوسفانی کو 2017 میں رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سخت ترین سزا تقریباً سال بھر سے بھی زائد عرصے تک دی تھی، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یوسفانی بڑی مشکل سے مذکورہ کالے پانی کی سزا سے باہر آ سکے تھے۔ لہٰذا یہ مشاہدہ ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں کے مرض میں مبتلا ایسے لوگوں کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے اس قسم کے جھوٹے دعوے اس لیے کرتے ہیں کہ ایسے دعووں کی تصدیق کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تاہم جلد یوسفانی کے اس دعوے کی حقیقت کو بھی انشاءاللہ ایل ڈی این ای بریکنگ نیوز کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ اس واقعے سے جڑی مذکورہ ضمنی تفصیلات کے بعد ڈی جی آڈٹ سندھ کی اسکرین پر دیکھے جانے والی رپورٹ کے مطابق آڈٹ کوڈ کے آرٹیکل 84 کے مطابق یہ آڈٹ کا ایک لازمی کام ہے کہ وہ نہ صرف واضح بے ضابطگیوں کے کیسز کو سامنے لائے، بلکہ ہر وہ معاملہ جس کے فیصلے میں غلط اخراجات یا عوامی پیسے یا اسٹور شامل ہو، چاہے اکاؤنٹس ترتیب میں ہوں، اسے واضح کیا جائے۔
ڈی جی آڈٹ کی رپورٹ آج تک یہاں تک اتنی ہی، لیکن اس رپورٹ کی روشنی میں سندھ سیکریٹریٹ کے ملازمین کی لازمی ادویہ کی لوکل پرچیز کی دواؤں کی پرچی پر کئی ماہ سے بندش کا سلسلہ جاری ہے، اور میڈیسن پرچیوں کے سیکشن کا دفتر بھی سالوں سے تاحال آج تک بند ہے۔ اشرافیہ کی پرچیاں کیوں نہیں بند ہو رہی ہیں؟ اس پر سنگراسی عیسیٰ خان سوڈو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا ہے، سابقہ فرینڈ شپ اور سابقہ حق شہباز نے مل کر قلندری فرینڈز کے ذریعے سینوا پر قبضہ کر کے ملازمین کا معاشی قتل اور میڈیسن پرچیوں پر بندر بانٹ کا عمل جاری ہے، جبکہ موجودہ خاتون ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی نے وہاب اللہ یوسفانی کی مبینہ ملی بھگت سے ہسپتال ذرائع کے مطابق کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ کر کرپشن کی ایک نئی تاریخ رقم کر کے رکھ دی ہے۔ مزید تہلکہ خیز حقائق پر مبنی رپورٹ کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر رت کے ایم فاؤز سول اسپتال کراچی، ڈی جی سندھ کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق فارماسسٹ سنجے کمار کی پراسرار موت کے بعد سے تاحال ان کے موت سے خالی ہونے والی دو اہم اسامیوں اے ایم ایس پروکیورمنٹ اور اے ایم ایس اسٹور کی حیثیت سے کون فرائض سر انجام دے رہا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب راجہ مینشن اسپتال کے ملازمین کے سرکاری کوارٹرز کے الیکٹرک کے بلوں کے واجبات کروڑوں میں پہنچ چکے ہیں، تو دوسری جانب نئے کوارٹرز کی الاٹمنٹ پر انتظامیہ کی جانب سے پابندی کا حکم موجود ہونے کے باوجود 9 مئی 2026 کو ہی انتظامیہ کی جانب سے الاٹمنٹ کا ایک آرڈر بھی جاری کیا گیا ہے، جس کا عکس اور راجہ مینشن کے سرکاری کوارٹرز میں لگے بجلی کے کنڈوں کو بھی پہلے آپ ایل ڈی این کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، مذکورہ مکان کی تازہ الاٹمنٹ کے حوالے سے ہسپتال ذرائع یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہسپتال کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی افسر نے، جو ایم ایس ڈاکٹر خالد کے بہت قریبی افسر بتائے جاتے ہیں، 3.5 لاکھ روپے عوض نذرانے کی صورت میں انہوں نے یہ ناممکن کام کو ممکن بنا کر دکھایا ہے، جبکہ یہ حیران کن انکشاف بھی ہوا ہے کہ راجہ مینشن کا ایک کوارٹر 4 مختلف لوگوں کو الاٹ ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی یہ صورتحال ہے تو اکاؤنٹنٹ کرایہ کس سے ریکور کراتا ہے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تہلکہ خیز ہوش ربا رپورٹس کے ساتھ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔